اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے حصول برکت کی خاطر آقا نامدار، مدینہ کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھ لیں اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے اور آج کے دن کا نہ جانے کب سے انتظار تھا۔ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، اور 10ویں تاریخ کو کیا ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس پہ ہم غور کریں کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوا کیا تھا اور آج ہم کر کیا رہے ہیں، چونکہ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پوری دنیا میں کہیں غم منایا جاتا ہے، کہیں ماتم کیے جاتے ہیں، کہیں خوشیوں میں جھوما جاتا ہے، اسی میں سے کوئی روزہ بھی رکھتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں۔ تو آخر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے یا ماتم کیا جائے یا خوشیاں منایا جائے، آخر کیا کیا جائے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اس سے واضح ہو گیا، اللہ کی آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مردہ نہیں ہوتے ہیں، اور جب وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں تو اسے ہم ماتم کیوں مناتے ہیں، پھر اس کے ہم غم کیوں کرتے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور جب وہ زندہ ہیں تو پھر ہم ان کا ماتم کیوں منائیں گے، ان کے لیے ہم غم کی بارشیں کیوں کریں گے۔ ان کا جو مقام ہے، جو ان کے شایان شان کے مطابق ہے، ان کے لیے وہ کریں گے۔ تو آج پوری دنیا میں 10 محرم الحرام کو نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ آخر اس 10 محرم الحرام کو ہوا کیا ہے؟ تو اس 10 محرم الحرام کو نہ جانے کتنے واقعات پیش آئے ہیں۔ کہیں حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کی ملاقات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن انہی میں سے ایک واقعہ کربلا کا ہے۔ اور آج کی ٹاپک یہی ہے، آج کا موضوع یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے ساتھیوں کی شہادت۔ حضرات محترم، پھر میں اپنے موضوع کی طرف چلوں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9ویں کے دن ایک رات کی مہلت مانگی،
جب دشمنوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے یا یزید کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ 1 رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم تسبیح و تحلیل کر لیں، تاکہ ہماری پیشانی سجدے کے مزے لے لے، تاکہ ہم اللہ کو اپنی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لیں۔ دشمنوں کی طرف سے 1 رات کی مہلت مل جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر و بار کو، سب کو کہتے ہیں جس کو جانا ہے چلے جائیں، لیکن سارے لوگ اپنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام علی مقام، ہم گھر سے اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے کوفہ والوں کی طرح نکل جائے، بلکہ ہم نے تو یہ تھام لیا ہے، مان لیا ہے کہ جینا ہے تو آپ کے ساتھ، مرنا ہے تو آپ کے ساتھ۔ سارے سپاہیوں نے، سارے ساتھیوں نے، سارے گھر والوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی 10ویں محرم الحرام کی رات، یعنی جمعرات کا دن ختم ہو کے جو رات آئی، اس رات میں سارے لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں، نماز دعا میں مشغول ہے، دعا و استغفار میں مشغول ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو رات بھر پیشانیوں نے خوب سجدے کے مزے لیے، زبانوں نے خوب قرأت و تسبیحات پڑھی، خوب تسبیح و تحلیل ہوئی۔ جب صبح کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز، تو یہ نماز شہداء کربلا کے لیے آخری نماز تھی۔ 3 دنوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ 3 دنوں سے پانی کا ایک بند بھی آپ کے حلق اور آپ کے ساتھیوں کے حلق کے نیچے نہیں اترا۔ 3 دنوں سے ایک لقمہ بھی آپ کے حلق کے اور آپ کے ساتھیوں کے حلق کے نیچے نہیں اترا۔ اب ذرا غور کریں کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو کمزور کیا گیا ہے، کس طرح بلا کر دھوکہ دیا گیا ہے۔ 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، بہن ہیں، سارے لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ اتنے میں صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے، صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے اور دشمنوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، نقارہ بج جاتا ہے اور دشمنوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے حسین ابن علی، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، جن نواسے رسول کو کوفہ والوں نے بیعت کے لیے بلایا تھا، اپنا امام مانا تھا، اپنا پیشوا مانا تھا، جن لوگوں نے اپنی محبت کی دعوت دی تھی، آج وہی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جان پہ کھیلنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج وہی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کرنے پر اتر آئے ہیں۔ آج وہی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ نقارہ بج گیا ہے، سارے لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں، 22,000 کا لشکر جرار ادھر تیار ہے، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں۔ کبھی بچے کی شکل دیکھتے ہیں تو کبھی اپنی بہن زینب کی شکل دیکھتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ جب نقارہ بج جاتا ہے، جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمہ سے باہر نکلتے ہیں اور معرکہ کربلا میں آتے ہیں۔ معرکہ کربلا میں آ کر کوفیوں سے خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ حمد و صلات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفیوں سے فرماتے ہیں اے کوفہ والو، کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں شہزادہ رسول ہوں، نواسہ رسول ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے چچا حضرت حمزہ ہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے بابا حضرت علی ہے؟ اے کوفہ والو، تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ سارے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر سے مؤثر ہو جاتے ہیں۔ اسی میں ایک بدبخت پلید شمر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کی تقریر میں مداخلت کرتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے کوئی کہتے ہیں اے شمر بدبخت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل پہ مہر لگا دی ہے،
اسی لیے تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے امام کیا فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں سے خطاب کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن صرف اور صرف اپنے فرض ادا کرنے کے لیے، تاکہ کل بروز قیامت یہ کوفہ والے یہ نہ کہہ سکے، کل بروز قیامت ہمارے نانا کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ اے حسین کے نانا، ہم تو آپ کے نواسہ کو جانتے ہی نہیں تھے، اے حسین کے نانا، ہم تو آپ کے نواسہ کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ آپ کا نواسہ ہے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صفائی ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اب آتے ہیں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی تقریر فرمائی تو کوفہ والوں میں سے کسی کو تو یہ بات اثر نہ کی، لیکن حر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین پہ اترنے پہ مجبور کر دیا تھا، حر کے دلوں پہ یہ بات اثر کر جاتی ہے، اور حر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ہمارے ساتھی، اے ہمارے کوفہ والوں، امام حسین ابن علی نے جو باتیں کہی ہے، کیا تم لوگوں کو کوئی بات منظور نہیں؟ کیا ان کی کوئی شرائط تمہیں منظور نہیں؟ سارے لوگ کہتے ہیں ہماری شرائط یہی ہے، یا تو وہ حسین ابن علی یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ حر کہتا ہے، قسم خدا کی حسین ابن علی یزید کے ہاتھوں پہ کبھی بیعت نہیں کرے گا، وہ سر کٹا لے گا، لیکن حسین ابن علی یزید کے ہاتھوں پہ کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ پھر حر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت پیدا کرتا ہے۔ پھر حر گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ آتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، اے حسین ابن علی، میں وہی گناہگار ہوں جس نے آپ کو کوفہ کی سرزمین پہ اترنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اے حسین ابن علی، میں وہی گناہگار خطا کار ہوں جس نے آپ کو یہاں سے جانے سے روکا ہے۔ اے حسین ابن علی، کیا اگر میں ابھی ایمان لے آتا ہوں، کیا میں ابھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس توبہ کو قبول فرمائے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ضرور، اگر تم ابھی بھی سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہوگی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ تھام لیتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، یا امام علی مقام، مجھے یہ ہرگز پتہ نہ تھا کہ ابن زیاد یزید کی طرف سے اس طرح کی سازشیں رچے گا، مجھے یہ ہرگز پتہ نہ تھا کہ یہاں تک بات بڑھ جائے گی۔ اگر مجھے یہ بات پتہ ہوتی تو خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ ایسی گندی حرکت کبھی نہ کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ساتھ ہو جاتے ہیں، اب وہ حر نہیں رہا بلکہ حضرت حر ہو گئے۔ اب حضرت حر جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوفہ والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو ادھر سے سعد بن وقاص کے بیٹے عمر بن سعد، جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں، عمر بن سعد اپنے سپاہیوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے، اے ہمارے سپاہی، تم گواہ ہو جاؤ اور تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے تیر چلایا ہے۔ عمر بن سعد تیر لیتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف تیر مارتا ہے، جیسے تیر مارنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم سب گواہ ہو جانا اور ابن زیاد کے پاس اپنی گواہی پیش کرنا کہ میں اپنی طرف سے سب سے پہلے تیر مارنے والا میں شخص۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ تیر آتا ہے۔ اس وقت جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، جنگ کی شروعات نہیں ہوئی تھی۔ حر آ جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اب لڑائی شروع ہونے والی ہے، جنگ کی ابتدا ہونے والی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ساتھی اجازت چاہتے ہیں کہ اے امام علی مقام، آپ مجھے اجازت دے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں، آپ مجھے اجازت دے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ساتھی اصرار پہ اصرار کرتے جا رہے ہیں، لیکن اسی میں سے ایک شخص حضرت عبداللہ عمیر کلبی
یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف اور صرف اپنی جان کو قربان کرنے ہی کے خاطر آئے تھے۔ بہت دنوں سے آپ کی تمنا تھی کہ میں حسین ابن علی پہ جان اپنی قربان کر دوں۔ حضرت عبداللہ عمیر کلبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہیں اور میدان کارزار میں اتر آتے ہیں، اپنی تلوار کو چمکاتے ہوئے میدان میں اتر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، 3 دنوں سے بھوکے پیاسے آپ کے سپاہی ہیں، 3 دنوں سے آپ کے اندر پانی کا ایک بوند نہیں گیا ہے، 3 دنوں سے بھوکے پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ہیں۔ حضرت عبداللہ عمیر کلبی میدان میں آ جاتے ہیں۔ کوفہ والوں کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے 2 سپاہی یسار اور سالم آتا ہے۔ یسار اور سالم کہتا ہے تم مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ تمہاری اتنی ضرورت کہ تم مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت عبداللہ عمیر کہتے اے فاحشہ کی اولاد، تمہاری کیا اوقات کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو؟ اگر تمہاری ماں نے واقعی میں دودھ پلایا ہے تو تم مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر سے یسار اور سالم ہیں 2 کے عوض، ادھر سے صرف تنہا حضرت عبداللہ عمیر ہیں۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دونوں لڑائی شروع ہے، ادھر سے بھی وار کر رہے ہیں، ادھر سے بھی وار کر رہے ہیں، ادھر سے یسار اور سالم وار کر رہا ہے، ادھر سے حضرت عبداللہ عمیر کلبی وار کر رہے ہیں۔ لڑائی شروع ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ اس طرح کی زر مارتے ہیں، اس طرح تلوار مارتے ہیں کہ ایک ہی تلوار میں یسار کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ پھر سالم کی باری آتی ہے، سالم کو بھی جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جنگ شروع ہوتی رہتی ہے۔ پھر آخرکار لڑائی شروع ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ عمیر کلبی کا جب یہ جوش اس کی بیوی، اس کی خاتون دیکھتی ہے تو خیمہ سے باہر نکل آتی ہے، خیمہ سے ایک لکڑی لیتی ہے اور باہر نکل آتی ہے، میدان کارزار میں اتر آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، لڑتا جا لڑتا جا، امام حسین کی خاطر تو لڑتا جا، میری جان تم پہ قربان، میری مان تم پہ قربان، میری دنیا تم پہ قربان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں لڑتا جا۔ حضرت عبداللہ عمیر جب دیکھتے ہیں کہ میری خاتون خیمہ سے باہر آئی ہوئی ہے، لکڑی ہاتھ میں ہے اور خیمہ سے باہر آئی ہوئی ہے، تو حضرت عبداللہ عمیر ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں اور دوسری ہاتھ سے اپنے خاتون کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے میری خاتون، خدا کا واسطہ تو یہاں سے چلی جا، اے میری خاتون، اللہ کا واسطہ تو یہاں سے چلی جا۔ وہ خاتون کہتی ہے اے میرے سرتاج، میں نے تھام لیا ہے، پوری زندگی میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے، پوری زندگی میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے، پوری زندگی میں نے تمہارے ساتھ رہی ہے، لیکن مصیبت و آفت میں تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں نے یہ تھام لیا ہے، خوشی ہو یا غم، مصیبت ہو یا پریشانی، تمہارے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عبداللہ عمیر کہتے ہیں خدا کے لیے تو یہاں سے چلی جا، لیکن وہ خاتون کہاں ماننے والی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہی تمہارے ساتھ رہی، اور جب مرنے کے وقت آئے تو کیا میں کوفہ والوں کی طرح میں یہاں سے چلی جاؤں؟ ہرگز یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا جوش و خروش دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بیوی خاتون، عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، خدا کے لیے آپ چلی آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا، بھلا کس طرح وہ ٹال سکتی تھی؟ وہ خاتون چلی آتی ہے خیمے میں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ عمیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی بیوی کو خبر ملتی ہے کہ میرا سرتاج اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ بیوی ان کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد آپ کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے اور آپ کے سرہانے کھڑی ہو کر آپ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر کے اور دعائیں دیتی رہتی ہے، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں بہشت مبارک ہو۔ جب دشمن یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس طرح کی دعائیں دے رہی ہے تو کہتا ہے اس کا بھی کام تمام کر دو۔ پھر دشمن حضرت عبداللہ عمیر کلبی کی بیوی کو بھی اسی ٹائم اس دنیا فانی سے رخصت کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنجیدہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ عمیر کلبی اس دنیا فانی سے گزر چکا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہیں، تو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام علی مقام، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں دشمنوں کے سامنے جا کر
اپنی تلوار بازی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتے ہیں۔ حضرت حر میدان کارزار میں اتر آتے ہیں اور کوفیوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اے کوفہ والو، اب بھی تم بات مان لو، حضرت امام حسین کی بات مان لو۔ لیکن کوفہ والوں کے دل پہ مہر لگی تھی، کسی نے بات نہ مان لی۔ حضرت حر اور حضرت زہیر قین جسے کہتا ہے، حضرت حر اور حضرت زہیر بن قین دونوں میدان میں اتر آتے ہیں۔ ادھر سے کوفہ والے اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہے، جنگ شروع ہے، دونوں طرف سے وار کیا جا رہا ہے۔ حضرت حر بہت سارے جنگجوؤں کو شہید کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ پھر حضرت حر بھی اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، پھر حضرت زہیر بھی اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا سوچے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، آپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سپاہی ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہ جو سپاہی جا رہے شہید ہو جا رہے ہیں، بلکہ دشمنوں کا چھکا چھڑا کر، دشمنوں کو زمین کے بل لٹا کر، اور دشمنوں کے 100 کو لٹا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی لوٹتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آتے ہیں اور آپ سے اجازت نامہ طلب کرتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، اے امام علی مقام، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی میدان کارزار میں جا کر اپنی تلوار چمکاؤں، دشمنوں سے بدلہ لوں، اپنے بابا کا دشمنوں سے بدلہ لوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھتیجے، میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں؟ میرے بھائی مسلم بن عقیل کا غم ابھی میرے دل سے مٹا نہیں ہے، مسلم بن عقیل کی شہادت کا غم مجھے ابھی میرے دل سے مٹا نہیں ہے، آخر میں تجھے کس طرح اجازت دے دوں؟ ان کے بیٹے کہتے ہیں، چچا جان، مجھے اپنے ابا کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، چچا جان مجھے اپنے ابا کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر وہ میدان کارزار میں جاتے ہیں، نہ جانے کتنے سپاہیوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنے سپاہیوں کو جہنم بھیج دیتے ہیں، پھر آخرکار آپ بھی شہادت کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے، اسی طرح جنگ شروع رہتی ہے۔ آخرکار پھر حضرت قاسم کی باری آتی ہے۔ حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی عمر 19 سال کی ہے، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ سے لگی ہوئی تھی۔ لیکن جو یہ کربلا کا واقعہ ہے کہ کربلا میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، یہ غلط ہے۔ شادی لگی ہوئی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، مجھے کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجئے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے، بالآخر میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی تم نشانی ہو، میرے بھائی حسن کی تم نشانی ہو، اور آخر نشانی کو میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کیا میں تمہیں اس لیے اجازت دے دوں کہ دشمنوں کے ہاتھوں تم شہید کر دیے جاؤ؟ کیا میں تمہیں اس لیے اجازت دے دوں کہ دشمن تمہارے جسم کو چھلی کر دے؟ کیا میں تمہیں اس لیے اجازت دے دوں کہ دشمنوں کی تلوار کے نیچے تم پڑ جاؤ؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعویذ نکالتے ہیں جو تعویذ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیا تھا، وہ تعویذ نکالتے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بیٹا یہ تعویذ اس وقت نکالنا جب تم پہ سب سے زیادہ آفت و مصیبت آ پڑی ہو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں اس گھڑی سے زیادہ آفت و مصیبت مجھے کبھی نہیں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آفت و مصیبت اور کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعویذ نکالتے ہیں، تو اس تعویذ پہ لکھا تھا
کہ اے میرے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا، میرا بھائی حسین مصیبت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، ہرگز اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہرگز اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کی جب باتیں دیکھتے ہیں تو اپنے چچا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ تعویذیں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان یہ تعویذ دیکھے، میرا بابا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعویذ دی تھی اور تعویذ میں اس طرح کی باتیں لکھی ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تعویذ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم، اگر میرے بھائی حسین کی شہادت کے لیے تمہیں جان بھی دینی پڑے، حسین کی محبت کی خاطر تمہیں جان بھی دینی پڑی، تو تم جان دینے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے کے بعد خوب رونے لگتے ہیں اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گلے سے لگا کر پھر آپ کو روانہ کرتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آتے ہیں، جیسے آپ کا میدان میں آنا ہوتا ہے، کوفہ والے لرز جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، 22,000 کا لشکر جرار پیچھے ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہے کسی کے اندر طاقت تم میرے سامنے آئے۔ اس وقت جو بہت بڑا پہلوان ارزق کہا جاتا ہے، ارزق کہتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کے مقابلے میں بھلا میں جاؤں؟ عمر بن سعد کہتا ہے تو اسے چھوٹا بچہ سمجھتا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، اسے کوئی تو عام بچہ نہ سمجھ۔ ارزق کہتا ہے بھلے یہ کوئی بھی بچہ ہو، اسے تو میرا بیٹا ہی دیکھ لے گا۔ ارزق اپنے بڑے بیٹا کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا اس کا سر کاٹ کے لے آ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ہے، ارزق کی طرف سے بڑا بیٹا آتا ہے، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ ارزق کا بڑا بیٹا جیسے حملہ کرنا چاہتا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا بیٹا آتا ہے، دوسرے بیٹا کا بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں کام تمام کر دیتے ہیں۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، اس کو بھی جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ چوتھا بیٹا آتا ہے، اس کو بھی جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ جب ارزق اس طرح دیکھتا ہے اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے، کہ ہماری نظروں کے سامنے چاروں بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا ہے، چاروں بیٹوں کو زمین کے بل لٹا دیا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور ارزق خود اپنی تلوار لے کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتا ہے۔ سامنے آنا ہوتا ہے، کہتا ہے تم نے میری نظروں کے سامنے میرے چار بیٹے کو میرے نظروں کے سامنے زمین کے بل لٹا دیا ہے تجھ میں ہمت تو تم مجھ سے مقابلہ کر لے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے نظروں کے سامنے تمہارے نظروں کے سامنے 4 بیٹے کو میں نے مار ڈالا، قتل کر دیا، لیکن تیرا غرور ابھی بھی نہیں بجھا ہے، تیرا غرور ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ارزق کہتا ہے وہ تو چھوٹا بچہ تھا، تو مجھ سے مقابلہ کر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوتا ہے، ادھر سے ارزق ہے اپنی تلوار کا وار کرتا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار روکتے ہیں، دونوں میں لڑائی شروع ہے، جنگ شروع ہے، ادھر سے بھی وار ہو رہا ہے، ادھر سے بھی وار ہو رہا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق سے کہتا ہے اے ارزق، تو کتنا بڑا احمق ہے، تو کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ تو نے گھوڑے کے زین کو اسی طرح کھول رکھا ہے۔ جیسے ارزق اپنا سر نیچے کرتا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تلوار وار کرتے ہیں، ایسی تلوار مارتے ہیں کہ وہ بھی زمین کے بل گر پڑتا ہے اور وہ بھی اس دنیا فانی سے جہنم کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنے چچا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے چچا جان پانی پلا دو، 2 گھونٹ پانی پلا دو، 3 دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھتیجے بیٹا قاسم صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر پیو گے۔ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، پھر جنگ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرے، سارے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، سارے لوگ پیچھے ہیں۔
عمر بن سعد کہتا ہے اگر اس سے ایک ایک کر کے لڑو گے تو پوری فوج ختم ہو جائے گی، پورا سپاہی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس پہ فاتح ہونا ہے، اس کو شکست دینا ہے تو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسا وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے کہ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجام شہادت نوشت فرما لیتے۔ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے بعد حضرت عون و محمد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے ہیں، حضرت عون و محمد رضی اللہ عنہما دونوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماما جان اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، اب مجھے ایک میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک کی عمر 13 سال کی ہے، دوسرے کی عمر 15 سال کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو، دونوں بھانجے کو دیکھتے اور کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، تم اپنے امی جان کے پاس جاؤ۔ حضرت عون و محمد کہتے ہیں امی جان کا ہی یہ حکم ہے کہ ماما جان سے اجازت لے لو اور جا کے میدان کارزار میں اتر پڑو۔ وہ کہتی یہ دیکھیے امی جان کھڑی ہے اور وہ اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہن زینب چھوٹے بچے کو کیوں بھیج رہی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بھائی جان ہمارے پاس یہی 2 تحفے ہیں، ہمارے دونوں تحفے کو قبول فرما لیجئے، ورنہ کل بروز قیامت ہماری والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ لی کہ بیٹی زینب جب ہمارے بیٹے حسین پہ دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا تو اس وقت تو اپنی جانب سے کیا تحفہ پیش کی تھی؟ تو میں فخر سے کہوں گی کہ میرے پاس 2 بیٹے تھے، میں نے دونوں بیٹے کو آپ کے بیٹے کے قدموں پہ قربان کر دی تھی۔ بھائی جان یہ میرے دونوں صاحبزادے کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار اس طرح دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں بچوں کو تیار کرتی ہے۔ دونوں بچوں کو تیار کرنے کے بعد ذرا سوچے کہ وہ ماں جس کو پتہ ہو کہ میرا لاڈلا جا رہا ہے لوٹ کر نہیں آئے گا، جنہیں پتہ ہو کہ میرا لاڈلا میری نظروں کے سامنے جا رہا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا، لیکن وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمتوں پہ قربان، آپ کے جذباتوں پہ قربان، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں اولاد کو تیار کرتے ہیں اور پھر میدان کارزار میں اتر آتے ہیں۔ حضرت عون و محمد میدان کربلا میں اترتے ہیں، دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے، بڑی خوب اچھے انداز میں حضرت عون و محمد دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں، دشمنوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عون و محمد دونوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، دونوں سامنا کر رہے ہیں، دشمنوں کا سامنا ہو رہا ہے، نہ جانے کتنے دشمنوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنے دشمنوں کو جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ پھر حضرت عون و محمد بھی اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب حضرت عباس علمبردار کی باری آتی ہے، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بھوکے پیاس ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بھائی جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، بھائی جان اب مجھے آپ خدا کے لیے نہ روکے، بھائی جان مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں ایک چلو پانی ننھے علی اصغر کو پلا دوں، تاکہ میں خیمہ میں پریشان ہونے والے بچوں کو جو بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی عباس تمہیں میرا جھنڈا ہو، اگر تم بھی شہید ہوگی تو میرا کیا حال ہوگا، پھر میرا جھنڈا اٹھانے والا کون رہے گا؟ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب اصرار کرتے ہیں، خوب ضد کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ مجھے اجازت دے دے تاکہ میں نہر فرات سے جا کر ایک گھٹ پانی لے آؤں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ جیسے نہر فرات کی طرف نکلتے ہیں دشمنوں کی نظر پڑتی ہے،
दुश्मनों में शोर होता है कि ये देखो अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, इन्हें रोको, नहर फुरात पे ना जाने देना। अगर ये नहर फुरात पे पहुंच गए तो तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम इसे रोक लो, किसी तरह रोक लो। फिर 500 के सिपाही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, वो जमात दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने तलवार लेकर चमकाना शुरू कर देती है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पर भी खिताब फरमाते हैं कि ए कूफा वालों, क्या तुम लोगों ने हमें खतूत, हमारे भाई हुसैन को खतूत लेकर ना भेजे थे, खतूत देकर ना भेजे थे, और उस खतूत में वादा ना लिया था कि तुम लोग हमारे भाई के हाथों पे बैअत करोगे। लेकिन उस वक्त किसी पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर असर न हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 500 सिपाहियों के सामने, 500 सिपाहियों के अंदर घुसते हैं, दाखिल होते हैं और सिपाहियों के सामने अपनी तलवार को धुआंधार में चलाना शुरू कर देते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार चल रही है, न जाने कितने लोग जहन्नम रसीद होते जा रहे हैं। अबिल आखिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहर फुरात पे पहुँच जाते हैं। नहर फुरात पे पहुँच जाते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मशकीज़ा में पानी भरते हैं। जैसे मशकीज़ा में पानी भरते हैं, मशकीज़ा में पानी भरने के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चुल्ले में पानी लेते हैं। 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, एक घुट पानी का बूंद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हलक़ के नीचे नहीं उतरा है। सामने नहर फुरात है, अगर एक घुट पानी पी ले तो क्या नहर फुरात को कमी हो जाए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे अपने चुल्लू में पानी लेते हैं, फ़ौरन खीमे में नन्हे नन्हे बच्चों की याद आती है। फ़ौरन खीमे में छोटे छोटे बच्चों की याद आती है कि छोटे छोटे बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गैरत पे कुर्बान, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गैरत पे कुर्बान। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पानी पी लूँ, लेकिन जो खीमा में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या हाल। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चुल्लू में पानी लेकर फिर नहर फुरात में डाल देते हैं। और आपका घोड़ा जो खड़ा था, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते, ए घोड़ा, मैं तो पानी नहीं पी रहा हूँ अपने बच्चों की याद में, अपने खीमा वालों की याद में, कि मैं पानी पीकर मस्त हो जाऊँ, लेकिन खीमा वालों का क्या हाल होगा। वो घोड़ा कहता है, घोड़ा का इशारा होता है कि जब आप पानी नहीं पीते मुझे पानी पीकर क्या होगा। आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं, अल्लाह जाने। अल्लाह अकबर। वो घोड़ा हज़रत अब्बास अलम बरदार का घोड़ा भी पानी को तर्क कर देता है, पानी को छोड़ देता है। इतनी गैरत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े की। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मशकीज़े में पानी भरते हैं, बाएं हाथ में मशकीज़े को लटकाते हैं, दाएं हाथ में तलवार है, घोड़े पे सवार होते हैं, फिर लौटते हैं। जैसे लौटना होता है, दुश्मनों की नज़र पड़ती है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर। दुश्मनों में पुकार होता है, दुश्मनों में आवाज़ होती है कि तुम इनको जाने ना देना। अगर ये खीमा हुसैन के खीमत अगर ये मशकीज़ा हुसैन के खीमे तक पहुँच गया तो फिर हम में और तुम में से कोई एक भी फर्द ना बचेगा। तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी। ये मशकीज़ा को खीमे हुसैन तक न जाने देना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मनों का सामना करते हैं, दुश्मनों के सफ़ों में घुसकर वार करते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो धुआंधार में तलवार चला रहे हैं, न जाने कितने सिपाहियों को जहन्नम रसीद कर देते हैं। आते आते अचानक एक बदबख्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे से हमला कर देता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बायां बाजू शहीद हो जाता है। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो मशकीज़ा को अपने दाएं हाथ में ले लेते हैं। दाएं हाथ में मशकीज़ा भी है, तलवार भी है, वार भी कर रहे हैं, घोड़ा भी चला रहे हैं, घोड़े की सवारी भी कर रहे हैं और खीमे की तरफ आ भी रहे हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिर पर सिर्फ इतनी तमन्ना थी कि खुदा मुझे खीमा हुसैन तक पहुंचा दे, ताकि मैं छोटे छोटे बच्चों की भूख प्यास को बुझा सकूं, ताकि छोटे नन्हे अली असगर की प्यास को बुझा सकूं। लेकिन अल्लाह को मंजूर न था।
دشمن پھر دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بازو بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکیزہ کو اپنی دانت میں پھنسا لیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، سواری کر رہے ہیں، کسی طرح میں خیمہ تک پہنچ جاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھتے ہیں کہ دشمنوں کا تیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے اور اس مشکیزے میں لگتا ہے کہ وہ مشکیزہ دو آدھا ہو جاتا ہے، مشکیزے سے پانی نکل کر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ آپ خون میں نہائے ہوئے ہیں، خون سے پورا بدن تر بتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں، اے میرے بھائی میری خبر گیری کے لیے آ جائے، اے میرے بھائی میرے خبر گیری کے لیے تشریف لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمبردار کے پاس تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے بھائی کے چہرے پہ گرد و غبار ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں نہائے ہوئے ہیں اور حضرت عباس سے کہتے ہیں، میرے بھائی جو میں نے سوچا تھا کہ میں ایک گھٹ پانی ننھے علی اصغر کو پلا دوں، مجھ سے نہ ہو سکا۔ اے میرے بھائی میں نے سوچا تھا کہ نہر فرات سے پانی لا کر میں خیمہ والوں کو پانی پلا دوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بھائی آج میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آج میرا جھنڈا ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھتے ہیں، پھر آپ بھی جام شہادت نوشت فرما لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا غور کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے بھائی بھی شہید ہو رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے بھتیجے بھی شہید ہو رہے ہیں، آپ کے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، معصوم حضرت علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ جن کوفہ والوں نے آپ کو بیعت کے لیے بلایا تھا، آپ کی محبت کے لیے بلایا تھا، آج وہی کوفہ والے آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے حالات دیکھتے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ پھر حضرت عباس علمبردار کے بعد آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا حضور، ابا جان، اب مجھے میدان کرزار میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ابا جان اب مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اب مجھ سے رہا نہیں جائے گا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے میرے بیٹے میں تمہیں اس لیے اجازت دے دوں کہ دشمن تمہارے جسم کی چھلی چھلی کر دے۔ اے میرے بیٹے کیا میں تمہیں اس لیے اجازت دے دوں کہ دشمن تمہارے جسم میں تیر چوب دے؟ اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے میں تمہیں اس لیے اجازت دے دوں کہ دشمن تمہارے سر کو تن سے جدا کر دے۔ اے میرے بیٹے میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ دشمنوں کے ظلم و ستم پہ کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ حضرت علی اکبر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں کہ بابا جان آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، میں نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانے کی خواہش مند ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کو اس کی اصرار کی وجہ سے اجازت دے دیتے ہیں اور پھر خود تیار کرتے ہیں، حضرت علی اکبر کو تیار کرتے ہیں اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بنا زیرہ پہ نہیں اتر آتے ہیں۔ جیسے آپ کا اترنا ہوتا ہے، دشمن دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، دشمن دیکھ کر کانپ جاتا ہے۔ کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ حضرت علی اکبر کا مقابلہ کر سکے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ حضرت علی اکبر کے سامنے آ کر اپنی تلوار بازی کر سکے۔ حضرت علی اکبر پکارتے ہیں، اے ظالموں، کسی کے اندر ہمت ہے تو ہمارا مقابلہ کرے، کسی کے اندر اگر جرت ہو تو وہ ہمارے سامنے آئے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت کہاں کہ حضرت علی اکبر کا مقابلہ کرے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے ہیں، ظالموں کیا تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے؟
बिलाखिर कोई नहीं आता तो हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मनों के सप में घुसकर, दुश्मनों के सप में दाखिल होकर फिर दुश्मनों की बैंड बजाते हैं, दुश्मनों की ईंट बजाते हैं। दुश्मनों के सामने हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो धुआंधार तलवार चलाते हैं और न जाने कितने सिपाहियों को जहन्नम पहुंचाते रहते हैं, पहुंचा रहे हैं। जो आ रहा है सामने सबको जहन्नम पहुंचाते जा रहे हैं। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, प्यास की वजह से हलक सूख रहा है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लौट कर अपने बाबा जान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आते हैं और कहते हैं, ए बाबा जान एक घुट पानी पिला दे, ए बाबा जान एक घुट पानी पिला दे कि मैं पूरे सिपाहियों को जहन्नम रसीद कर दूं। ए बाबा जान एक घुट पानी का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि मैं इब्ने ज़ियाद के पूरे सिपाहियों को जहन्नम पहुंचा दूं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, बेटा अकबर सब्र करो, बेटा अकबर सब्र करो, अनकरीब तुम अपने नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे शहादत नविश्त फरमाने वाले हो। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी अंगूठी देते हैं और कहते हैं, इसे मुंह में डाल लो। हज़रत अली अकबर वो अंगूठी लेकर मुंह में डाल लेते हैं। कुछ देर राहत होती है, फिर मैदान में उतर आते हैं। मैदान में उतरना होता है, दुश्मन सब पीछे हट जाता है, दुश्मन पीछे भागता है। हज़रत अली अकबर फिर ललकारते हैं, ए फाहिशा की औलादो, अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, हिम्मत है तो हमारे मुकाबला में आ जाओ। किसी के अंदर इतनी हिम्मत न थी कि हज़रत अली अकबर का मुकाबला कर सकते। अमर बिन साद सारे सिपाहियों को हुक्म देता है कि अगर तुम एक एक करके उनके सामने गए तो हमारे पूरे सिपाही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अली अकबर की शहादत नहीं हो पाएगी। अगर उस पर फाते होना है, उसको शिकस्त देना है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाए। दुश्मन सारे चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से हज़रत अली अकबर को घेर लेते हैं। फिर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तलवार चलाते हैं, दुश्मनों को शहीद करते, दुश्मनों को जहन्नम पहुँचाते रहते हैं। जिस तरफ आप तलवार चलाते हैं उस तरफ दुश्मन जहन्नम पहुंचता रहता है। फिर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लड़ते लड़ते दुश्मन हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे वार करता है। फिर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी ज़मीन के बल गिर पड़ते हैं, आवाज़ देते हैं, ए अब्बा जान मेरी मदद के लिए आइए, ए अब्बा जान मेरी मदद के लिए आइए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने बेटे हज़रत अली अकबर की पुकार सुनते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ पड़ते हैं। ज़रा सोचिए, आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन के सामने आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके भतीजे को, आपके सिपाहियों को दुश्मनों ने शहीद कर डाला। वहाँ हज़रत हुसैन के दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रहा होगा, किस तरह अपने बेटे को सीने से लगाकर दुश्मनों के हवाले कर रहे हैं, दुश्मनों के सामने जाने की इजाज़त दे रहे हैं। फिर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इस दुनिया फ़ानी से दुनिया बका की तरफ चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत अली असग़र जो 6 माह के बच्चे थे, दूध पीने वाले बच्चे थे, हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनको क्या पता कि मैं कहाँ हूँ, उनको क्या पता, उनको क्या सूझबूझ कि दुश्मन हमारे सामने है। हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी उंगली को बाहर करते हैं, कभी उंगली को निकालते हैं। भूख की वजह से, प्यास की वजह से अपनी उंगली को ज़बान के अंदर डालकर चूसते हैं, लेकिन कब तक ये प्यास बुझेगी। हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा मोहतरमा से न रहा गया। भले कोई माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरा लख्ते जिगर मेरे सामने रोए, वो माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। 3 दिनों से पानी बंद है, किसी के छातियों के अंदर दूध भी नहीं है। हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेकरार है, भूख की वजह से तड़प रहे हैं। आपकी बीवी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हज़रत अली असग़र को लेकर हाजिर होती है और अर्ज़ करती है, ए मेरे सरताज, ए मेरे सरताज, अब मुझसे नन्हे अली असग़र का रोता देखा नहीं जाता, नन्हे अली असग़र का तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ए मेरे सरताज, ये बच्चे को लेकर दुश्मनों के सामने अब जाए, हो सकता है दुश्मन ये छोटे से बच्चे पर तरस खाकर पानी दे दे।
حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ اس طرح کی ضد کرتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھوٹے بچے حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں، حضرت علی اصغر کو لے کر دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں۔ جیسے دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں تو دشمنوں کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اب یہ دیکھو، جب ان کو پانی نہ ملا، جب ان کو پانی میسر نہ ہوا تو اب یہ چھوٹے بچے کو لے کر بہانہ بنانے آئے ہیں کہ چھوٹے بچے کو پانی دے دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں پانی پی لوں گا تو ایسا کرو تم لوگ اپنے ہاتھوں ہی سے انہیں پانی پلا دو۔ دیکھو میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، ایک گھٹ پانی پلا دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرماتے ہیں تو دشمنوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہاری نظروں میں میں مجرم ہوں، سزا دینا ہے تو مجھے سزا دے دو، لیکن یہ چھوٹے بچے، چھوٹے ننھے علی اصغر کو ایک گھٹ پانی پلا دو۔ لیکن وہ ظالم، اس کے دل مردہ ہو چکے تھے، اس کے دل پہ مہر لگ چکی تھی، پتھر دل ہو گیا تھا۔ کسی نے حضرت علی اصغر، حضرت ننھے علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو ایک گھٹ پانی نہ دیا، بلکہ وہ دشمن کی طرف سے ایک تیر آتا ہے، دشمن تیر کھینچتا ہے اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے، حضرت علی اصغر کے سینے پہ ایسا تیر لگتا ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے خون نکلتا ہے اور وہ تیر آر پار کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں چبھ جاتا ہے۔ جیسے وہ تیر حضرت علی اصغر کے سینے سے لگتا ہے، خون کا فوارہ نکل آتا ہے، اور خون کا فوارہ نکلتا ہے، جیسے وہ خون آسمان کی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اوپر پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان اس ٹائم پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، دعا کرتا ہے مولا اگر یہ خون اوپر کی جانب آ گیا تو پھر قیامت تک آسمان سے بارش نہ ہوگی۔ مولا، خدا کے مولا، اگر یہ خون ننھے علی اصغر کا خون آسمان تک آ گیا تو پھر قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے ننھے علی اصغر کے خون کو زمین پہ گرانا چاہتے ہیں تو زمین اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا اگر یہ خون زمین پہ گر گئی تو پھر قیامت تک زمین سے کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ مولا اگر یہ خون زمین پہ گر گئی تو پھر قیامت تک زمین میں کوئی ہریالی نہ ہوگی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے کو پانی تک نہ دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے ننھے علی اصغر قربان ہو جاتے ہیں، شہادت پا جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے ننھے علی اصغر کو لے کر خیمہ میں آتے ہیں تو آپ کی والدہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ ظالموں نے تو ہمارے بیٹے ننھے علی اصغر کو پانی دے دیا ہے، ہمارا ننھا علی اصغر کب سے تڑپ رہا تھا، کب سے بھوک پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا، اب دیکھو دشمنوں نے پانی دے دیا ہے تو دشمن کے پانی دینے کی وجہ سے میرا ننھا علی اصغر خاموش ہو گیا ہے، چپ ہو گیا۔ لیکن وہ ماں کو کیا پتا، اس ماں کو کیا پتا کہ ننھے علی اصغر کو پانی نہیں دیا گیا ہے، ننھے علی اصغر کو ایک بوند پانی بھی نہیں دیا گیا ہے، بلکہ دشمنوں نے آپ پر وار کر دشمنوں نے آپ پہ تیر کا وار کر آپ کو شہادت کا جامہ پہنا دیا ہے۔ جب حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ کو پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں نے پانی نہیں دیا بلکہ دشمنوں نے شہید کر دیا ہے تو وہ آہ بھرتی ہے اور رو پڑتی ہے، اپنے سینے سے وہ چھوٹے بچوں کو لگاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے صاحبزادے، اے میرے لخت جگر، اے میرا لاڈلا، ایک بار اور اپنے ماں کے چھاتی سے تو اپنا ہونٹ لگا لے، ایک بار اور اپنے ماں کے چھاتی سے تو اپنا ہونٹ لگا لیتا تاکہ تجھے تسلی ہو جاتی، دشمنوں کے رحم و کرم پہ کاش کہ میں تجھے نہ بھیجتا۔ پھر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کے چھوٹے چھوٹے بیٹے، آپ کے بڑے بیٹے، بھتیجے، بھائی، بھانجے
سارے لوگ آپ کی نظروں کے سامنے اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، تو ذرا غور کرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر سے کام لیتے ہیں، پھر آپ کے حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان آپ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا علی اوسط، اگر میں تجھے جانے کی اجازت دے دوں تو پھر میرا نسل کس سے چلے گا؟ بیٹا ہمارے جانے کے بعد پھر اس خیمہ میں کوئی محرم کون رہے گا؟ بیٹا ایک محرم کا رہنا ضروری ہے۔ اور اس وقت حضرت امام زین العابدین بہت بیمار تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں منع فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں جاتے ہیں، صندوق کھولتے ہیں، صندوق کھولنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمامہ شریف پہنتے ہیں، جبہ مبارک پہنتے ہیں، پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لیتے ہیں، پھر اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لیتے ہیں، اپنے نانا جان کی پگڑی لیتے ہیں، اور پھر جیسے باہر نکلتے ہیں آپ کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتی ہے، آپ کی بیٹی حضرت سکینہ آپ کے پاس آتی ہے، آپ کی بیوی آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بابا جان، حضرت سکینہ کہتی ہے بابا جان اب کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زینب کہتی ہے بھائی جان اب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کہتے ہیں میرے سرتاج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ ان ظالموں کے رحم و کرم پہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جو ظالم ننھے علی اصغر تک کو نہ چھوڑا۔ اے ہمارے بابا جان، حضرت سکینہ رو رو کر کہتی ہے بابا جان کیا آپ مجھے اس ظالموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں جو ظالم ہمارے علی اکبر تک کو نہ چھوڑا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بھائی جان اب کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے؟ آپ کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ کے بعد ہمارا کون پرسال ہوگا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بھائی جان خدا کے لیے آپ نہ جائے، اگر آپ چلے گئے تو پھر خیمہ کی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو صبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے لیے صبر کرو، خدا کے لیے صبر کرو، تم لوگوں کا اللہ مالک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ذرا غور کرے تو بیویوں کو پتہ ہے کہ میرا سرتاج جا رہا ہے، بہن کو پتہ ہے کہ میرا بھائی جا رہا ہے، حضرت سکینہ کو پتہ ہے میرا بابا جا رہے ہیں، لوٹ کے نہیں آئیں گے، خیمہ میں کوئی محرم بھی نہیں ہے حضرت امام زین العابدین کے سوا، وہ بھی بیمار ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ظالموں نے جب ننھے علی اصغر تک کو نہ چھوڑا، 6 مہینے کے بچے تک کو نہ چھوڑا، تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو صبر دیتے ہیں، اور سب کو صبر دینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کر کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور پھر دشمنوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کب سے اس گھڑی کا انتظار تھا، کب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا دشمنوں کے سامنے۔ دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ حضرت امام علی مقام کا مقابلہ کر سکے۔ 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام علی مقام پہ ہم فوقیت لے جائیں گے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کوفہ والو، تم نے ہمارے ننھے علی اصغر کو شہید کر دیا، ہمارے علی اکبر کو شہید کر دیا، ہمارے بیٹے قاسم کو شہید کر دیا، ہمارے بھائی عباس کو شہید کر دیا، اور نہ جانے ہمارے کتنے سپاہیوں کو شہید کر دیا ہے۔ لیکن آخری مرتبہ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم لوگ اپنے اندر سوچو، غور و فکر کرو کہ کیا تمہارے لیے ہمارا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں نواسہ رسول نہیں؟ کیا میں شہزادہ رسول نہیں؟ کیا تمہیں شک ہوتا ہے
تو آج بھی پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں تلاش کر دیکھو، میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی تقریر فرماتے ہیں، لیکن دشمنوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں پہ جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دشمن آتا ہے، جیسے حملہ کرنا چاہتا ہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی تلوار میں اس کی آن کی تان کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا دشمن آتا ہے، پھر وہ بھی جہنم چلا جاتا ہے۔ دشمن آتا جاتا ہے، جاتا جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، دشمن آ رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو جہنم پہنچاتے جا رہے ہیں۔ 3 گھنٹے تک مسلسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2286 لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہیں اور ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن دیہات میں ہے، جمعہ فرض نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے آلود ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ نہ جانے کتنے تیر پڑے ہیں، کتنے نیزے لگے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا بدن خون سے بھرا ہوا ہے۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والو، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ذرا سنو، تم تو ہمارے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہو، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ایسا کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ماحول میں، ایسے پیچیدہ ماحول میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے ظالموں سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا کرو، ہمارے جسم پہ خون لگے ہوئے ہیں، مجھے پینے کے لیے نہیں، تھوڑا سا وضو کرنے کے لیے پانی دے دو۔ ظالم کا کہنا ہوتا ہے اے حسین ابن علی، اگر پوری دنیا بھی پانی سے بھر جائے پھر بھی میں تجھے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تم مٹی سے تیمم کر لینا۔ ظہر کا وقت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں دشمن ہماری طاق میں ہے، دشمن ہمارے پیچھے ہے۔ حضرت امام حسین کو پتہ ہے کہ جو دشمن بچے پہ رحم نہ کھایا، جو دشمن ہمارے علی اکبر تک کو نہ چھوڑا، جو دشمن ہمارے علی اصغر تک کو نہ چھوڑا، اس سے کیا خیر کی امید کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت ملاتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ہے، دشمنوں میں شور ہوتا ہے کہ اس پہ وار کر دیا جائے، وار کر دو، وار کر دو۔ 3 گھنٹوں سے مسلسل لڑتے ہی جا رہا ہے، اگر یہی حال رہا تو پھر ہمارے اور تمہاری خیر نہیں ہے، ایسا کر تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جیسے یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ نماز کی حالت میں ہی سر قلم کر دیا جائے۔ شمر بدبخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرتا ہے، اور ایسا وار کرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، آپ کے بازو جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں تو دشمن
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے میں پھنسا لیتا ہے اور کہتا ہے میں جیت گیا، حسین ہار گیا، میں جیت گیا، حسین ہار گیا، میں جیت گیا، حسین ہار گیا۔ حضرت علی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بدبخت، اے کمبخت، تو ہار گیا، میرے بابا جیت گئے، تو ہار گیا، میرے بابا جیت گئے، اسی لیے کہ جب میرے بابا زندہ تھے تب بھی ان کا سر اونچا تھا، اور میرے بابا آج شہید ہو گئے پھر بھی ان کا سر اونچا ہے۔ حضرات محترم، ذرا غور کرے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اپنے گھر و بار کی قربانی پیش کر دی ہے، کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، اپنے اولادوں کو قربانی پیش کر دیے صرف اور صرف نانا جان کے دین کی خاطر۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے تو آپ کو سلطنت بھی دی جاتی، آپ کو مال و دولت سے بھی نوازا جاتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بقا کی خاطر، اپنے نانا جان کے دین کی خاطر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کیا۔ اب ذرا سوچے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ماحول میں، ایسے پیچیدہ ماحول میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑی، تو ذرا سوچے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت امام حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بھی نہ جانے کتنی نمازوں کو ترک کر بیٹھے ہیں، نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت نماز میں سجدے میں سر رکھ کر اپنی قربانی پیش کر کے یہ ثابت کر دیے کہ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، چاہے تم پہ کتنی مصیبت آ پڑے، چاہے تم پہ جتنی مصیبت آ جائے، تم کبھی نماز نہ چھوڑنا، تم کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، لیکن آج ہمارا آپ سالوں سالوں کے نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، سالوں سالوں کی نمازوں کو ترک کر بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچے، کل بروز قیامت حسین کے نانا جان نے یہ پوچھ لیا کہ ہمارے نواسے کی خاطر تم نے کیا کیا ہے، ہمارے نواسے کی شہادت جس دن ہوئی تھی اس دن تم نے کیا کیا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے ڈھول بجایا تھا، ہم ناچ کیے تھے، ناچ گانے بجائے تھے؟ کیا ہم اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے؟ حضرات، 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ خون کی ندیاں بہی ہے، کربلا کی سرزمین پہ خون کی نالیاں بہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تن سے جدا کروا لیا، لیکن یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کی۔ ذرا غور کریں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے چلے گئے تو وہاں جو خواتین تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کی بیٹی آپ کی بیویاں تھی، جب ظالموں نے آپ کے خیمے پہ حملہ کیا، ظالموں نے ان عورتوں کے دوپٹے کو چھین لیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بھی پردے کا خیال کر رہی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے، اے میری خواتین، اے خیمہ کی خواتین، ظالموں نے ہمارے دوپٹے چھین لیے تو کیا ہوا، ظالموں نے ہمارے سر کے دوپٹے چھین لیے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمہیں اتنے اتنے بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ جب ہمیں اور تمہیں پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو اپنے بڑے بڑے بالوں سے ہم اپنے سر کا پردہ کر سکیں، ہم اپنے چہرے کو ڈھک سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنے اتنے بڑے بال اس لیے نہیں دیے۔ میں آج کے اپنے ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنے اتنے بڑے بال نہ دیے کہ بازاروں میں جا کر نمائش کرو، بازاروں میں جا کر غیر محرم کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرو، بلکہ وہ دن کو یاد کرو کربلا کی سرزمین پہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جب خیمہ میں آگ لگا دی گئی، خیمہ کو لوٹ لیا گیا، جب ہمارے عورتوں کے پردے چھین لیے گئے، تب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تقریر کی اور فرمایا کہ جب ظالموں نے ہمارے پردے بھلے چھین لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے بال اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے چہرے کی حفاظت کر سکے، تاکہ ہم پردہ کر سکے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس پردہ رہنے کے باوجود، ہمارے پاس اوڑھنی دوپٹہ برقع رہنے کے باوجود بھی ہم اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہیں۔
سب کچھ مہیا ہونے کے بعد بھی ہم دشمنوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے، غیر محروموں کے سامنے اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے ہماری قوم کی بہنوں، اے ہمارے قوم کی ماں بہنوں، کل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ جب حضرت زینب پوچھ لی کہ میں تو ایسے ماحول میں بھی پردہ کیا، جس وقت یزیدیوں نے، ابن زیاد کے لشکروں نے، ابن زیاد کے سپاہیوں نے ہمارے پردے چھین لیے تھے، پھر بھی ہم نے پردے کا اہتمام کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، تمہاری طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود بھی تم نے اپنے جسموں کی نمائش بنائی ہے۔ کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ کیا ہماری ماں بہنیں منہ دکھائیں گی؟ اللہ اللہ، یہ 2 دنوں کی زندگی، یہ 4 دنوں کی زندگی جس پہ آج ناز ہے، کل اسی جسم کو جلا دیا جائے گا، اسی سر کے بال کو پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ ذرا سوچئے اس وقت ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھنا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے پڑھ لو اور اس پہ غور کرو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ذات ہے جسے کبھی غیر محرم نے آپ کے دوپٹے تک کو نہ دیکھا، آپ کے سر کے بال تک کو نہ دیکھا۔ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورج نے کبھی آپ کے سر کے بال کو نہ دیکھا، لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہم اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو حضرت فاطمہ الزہرا و حضرت امام حسین اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ ہمارے حسین سر کٹا کر بھی اپنا فرض انجام دیتے رہے، اور لیکن آج ہمارے سر تن سے جدا نہیں ہے، ہمارے سر سلامت ہے، پھر بھی ہم اور آپ اس طرح کی لاپرواہی میں مشغول ہو گئے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرے کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا کہنے میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل کرم سے تو معاف فرما، مولا اسے فضل کرم سے اب تو معاف فرما۔ مولا تو تو مالک ہے، مولا تو تو خالق ہے، تو تو سب کا پالن ہار ہے۔ مولا اگر کہنے میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو معاف فرما۔ مولا کربلا کی سرزمین پہ جو 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں، اپنی جان کو تیرے راہ میں قربان کیے ہیں، مولا تمام کے ارواح مبارک کو ثواب پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ مولا ان لوگوں کے صدقے سے، 72 نفوس قدسیہ کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ہم لوگوں کے گناہ کبائر صغائر کو تو معاف فرما۔ مولا ہم لوگوں کو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور اہل بیت کا صدقہ عطا فرما۔ ہم لوگوں کے دلوں میں سچی پکی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ مولا میری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔